اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 فروری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے کہ ہمارے اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوگا، یا ہمارے اعمال میں حسن کس طرح پیدا ہوگا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جب کوئی مسلمان اپنے اسلام کو اچھا بنا لیتا ہے، بولو جی اپنے اسلام کو، اب جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے نا، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، رشتہ داری اچھی ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، تو اسلام بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت کر لیتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، کہو سبحان اللہ۔ تو پھر وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ہر عمل کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ صرف 10 نہیں ہے جی، پھر آپ غور کریں، اسلام کو کریں اچھا۔ اب اسلام کیسے اچھا ہوگا؟ اچھے عملوں سے، کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، رہن سہن اچھا ہو، اور زندگی اسلام والی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزر رہی ہو، تو اسلام اچھا ہے۔ جب ہم اسلام کو اچھا کریں گے، اعمال اچھے کریں گے، تو فرمایا یعملوها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، تو تمہارا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تمہارے نام اعمال میں درج کرتا ہے۔ اگلی بھی مثال سنو، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ بِمِثْلِهَا، مگر تمہاری ہر برائی صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ برائی کو اللہ نہیں بڑھاتا، کیونکہ برائی کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، وہ جتنی آتی ہے اتنی لکھی جاتی ہے۔ البتہ نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ لقی اللہ، حتیٰ کہ تم اللہ سے ملاقات کر لیتے ہو۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں عمل کروں تو میرے عمل کا نتیجہ بڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹی ریڑھی والا بھی چاہتا ہے کہ منافع بڑا ہو، اور بڑی دکان والا بھی چاہتا ہے کہ منافع، بڑے کارخانے والا بھی کہتا ہے کہ منافع، کوئی کمی کے لیے نہیں بیٹھا۔ جو موچی جوتی پالش کر رہا ہے، جو جوتی کو ٹانکے لگا رہا ہے، وہ بھی منافع کی امید پر بیٹھا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کریں اور اللہ منافع نہ عطا فرمائے؟ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، میں تمہیں منافع عطا کروں گا، کیونکہ ان اللہ غفور شکور، میں غفور بھی ہوں، درگزر کرنے والا، اور شکور بھی ہوں، تمہارے عملوں کی قدر کرنے والا۔ اب شکور قرآن پاک میں آ گیا ہے، الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل۔ شکور کے معنی ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہو پر وہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یاد رکھیں کہ شکور صرف اللہ ہے۔ بندے کو کہیں گے عبد الشکور، کیا کہیں گے؟ یہ حاجی عبد الشکور ہے، شکور نہیں ہے۔ ان کو شکور کہنے والا گناہگار ہوگا، تو اگر ان کو کوئی شکور کہے تو یہ فوری کہیں کہ نہیں بھائی عبد الشکور، شکور اللہ، میں اس کا بندہ، بولیے میں اس کا، تو اللہ کی صفت آ گئی شکور۔ اب سنیے، عمل اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جس نے اپنے اسلام کو خوبصورت کر لیا، قرآن کہتا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اسلام میں حسن پیدا ہوگا
کہ پہلے ایمان ہو، وہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، کہو الحمدللہ۔ اور پھر ہے وَتَتَّقُوا، گناہ چھوڑ دیں تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اچھا یہاں ایک حدیث اور سناؤں میں آپ کو، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن کیا ہے؟ جب بندہ پورا مسلمان ہو جاتا ہے وہ فضول کام بھی چھوڑ دیتا ہے، فضول کلام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اسلام میں ابھی تک حسن پیدا نہیں کیا۔ اور یہ جو بک بک کرتے پھرتے ہیں، گلی گلی حسد بغض چغلی غیبت، ادھر لڑائی کروا ادھر لڑائی کرا، ادھر لگائی بجھائی کرا، انہوں نے بھی اپنے اسلام کے اندر حسن نہیں پیدا کیا۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام میں حسن پیدا کرے۔ اور سورۃ الملک میں اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، بولیے موت بھی اللہ کی، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ والموت، اور اس نے موت کو بھی، اس لیے حدیث میں آ رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو میڈے کی صورت میں لا کر درمیان میں ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، موت بھی مر جائے گی۔ اچھا یہ زندگی موت اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ مال و زر ہو مگر ایمان سے محرومی، مال بڑا ہے پر ایمان ہے، اگرچہ مال و زر ہو مگر ایمان سے محرومی، مجھے وہ زندگی شرمندگی معلوم ہوتی ہے۔ اس زندگی کے پلے کیا ہے جس میں نیک عمل نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل میں حسن کس طرح پیدا ہوگا؟ پہلے میں نے بتایا کہ اسلام میں حسن پیدا کرو، اب کیا بتا رہا ہوں؟ عمل میں، بولو نا، حسن کس طرح پیدا ہو؟ اور یہی وزن ہے۔ تو 3 چیزوں سے اعمال میں حسن اور وزن پیدا ہوگا۔ نمبر 1، نیت خالص ہو، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار بولیں گے سارے ساتھی کس پر ہے جی؟ نیتوں پر۔ تو پہلی چیز تو ہے نیت خالصتاً اللہ کی ہو۔ ہم ہزاروں کے مجمع میں پڑھے نماز یا بند کمرے میں کنڈی لگا کر پڑھے، کس کے لیے؟ ہاں یہ نیت ہے جی۔ دوسرا ہے اتباع سنت، کہ جو طریقہ ہے نا وہ حضور والا چلے گا، کسی اور کا طریقہ چل سکتا، کوئی گڑبڑی نہیں چلے گی۔ ہر وہ عمل قبول ہوگا جو حضور کی غلامی سے آئے گا۔ وہ آپ جھوپڑی میں کرے، بھینسوں کے باڑے میں کرے، بکریوں کے باڑے میں کرے، وہ آپ فیکٹری میں کرے، مکہ میں کرے، مدینہ میں کرے، قبول حضور کی غلامی سے ہوگا۔ اور تیسرا ہے جی استقامت۔ تیسری صفت کیا ہے؟ آج پڑھی تو چھڑ دی تھی، یہ کوئی عمل میں حسن نہیں پیدا ہو رہا۔ ایک پڑھی تو 3 کھا گیا، 4 پڑھیاں 1 کھا گیا، 2 پڑھی 3 کھا گیا، یا 1 روزہ رکھ لیا تو مہینہ 15 دن چھٹی کر لی، یا کبھی کبھی تہجد پڑھ لی پھر ساری زندگی چھوڑ دی، کبھی درس سن لیا کبھی چھٹی کر دی۔ نہیں 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 نہیں، حضور پاک نے فرمایا عمل اگرچہ تھوڑا ہی ہو پر قبول وہ ہوتا ہے جس پہ آپ پکے ہو جائے۔ بولو جس پہ آپ نیکی شروع کی ہے تو جاری رکھو، چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی، سورۃ النحل کی جو آیت نمبر 97 ہے بڑی کمال کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یقین کرو بندے کو تکڑا کر دیتی ہے۔ دوائیوں پہ نہیں لکھا ہوتا شربت فولاد، ایمان سے یہ آیت فولاد ہے، بندے کو تکڑا کر دیتی ہے۔ ذرا سنیے گا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، اس من میں سارے آ گئے، جو آپ میراثی سے شروع ہو جائے سید تک سارے ہی آ گئے، امیر غریب گورے کارے سب آ گئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورتیں بھی ساری آ گئی، مرد بھی اب کو بچا تو نہیں نا۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہونا چاہیے، بے ایمانی سے نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اللہ کہتا ہے میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا، دنیا کی بھی زندگی پاک کر دوں گا، موت بھی پاک کر دوں گا، قبر بھی پاک کر دوں گا، حشر بھی پاک کر دوں گا، اور جنت بھی پاک عطا فرماؤں گا۔ یہ ایک واقعہ سنیں، بڑا کمال کا ہے، میں امید کروں کہ آپ کی پوری توجہ ہے میری طرف۔ ہائے ہائے، ایمان کیا ہوتا ہے سنیے ذرا۔ بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں اور مکہ میں رہتے تھے، نام ہے ان کا حضرت قاضی ابو بکر انصاری بزاز، پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ اوئے ہائے ہائے، ان پر نہ فاقہ بڑا تھا، غریب بڑے تھے۔ حالت فاقہ میں ایک دن گھر سے باہر نکلے کہ شاید کوئی کھانے کا انتظام ہو سکے، مگر ان کو کوئی چیز ہے۔ ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہیرے کا ہار تھا، اور وہ پتہ نہیں تھا کس کا ہے۔ اس کو پکڑا، گھر لائے تو تھوڑی دیر ہوئی تو کان میں ایک بوڑھا اعلان کر رہا تھا، اور وہ بوڑھا بھی کوئی دیندار تھا، داڑھی رکھی ہوئی، سب شیخ قسم کا بوڑھا تھا، کہ جس نے بھائی میری جس کو تھیلی ملی ہو وہ مجھے دے دے، میں 500 دینار انعام عطا کروں گا۔ اب یہ 500 دینار 6 گرام سونے سے زیادہ ہے، جو آدھا کلو بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں 500 دینار دوں گا۔ ہیرا وہ ہار تو بہت قیمتی تھا، تو یہ تھیلی باہر لائے اور اس بزرگ کو پکڑا کر کہنے لگے کہ یہ آپ کی تھیلی مجھے ملی ہے، آپ لے لیں۔ تو کہنے لگا بیٹا میں آپ کو نا، یہ نوجوان تھے بالکل، کہا بیٹا میں 500 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس کا اجر اپنے رب سے لوں گا، حالانکہ فاقہ ہے۔ بولیے گھر میں کیا ہے؟ فاقہ ہے۔ بہرحال کچھ دنوں بعد آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، قاضی ابو بکر انصاری بزاد، یہ نوجوان رحمت اللہ علیہ، تو سفر تھا بحری، تو کشتی طوفان میں پھنس کر ٹوٹ گئی۔ اللہ کی قدرت کہ آپ ایک ٹوٹے ہوئے تختے کو پکڑ کر رفتہ رفتہ ایک جزیرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، نکل گئے اور جزیرے میں پہنچے۔ وہاں ایک مسجد تھی، تو یہ مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے اور دعا وغیرہ کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے وقت لوگ آئے تو مسجد میں انہوں نے آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کر دی۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھائی تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ سارے نمازی عاشق ہو گئے، عاشق کر اٹھے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑے دن پہلے ہمارے امام صاحب فوت ہو گئے، ہماری مسجد خالی ہے، اگر آپ ہمارے امام بن جائیں تو ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر بزاز انصاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی دعوت قبول فرما لی۔ وہ تھے بھی بیچارے بے روزگار، فاقے میں تھے، اب امام بن گئے۔ تو مقتدیوں کا دیکھیے رشتہ کیا ہوتا ہے، مقتدیوں کا ذرا آپ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہوتا امام صاحب شکوے کرے مقتدیاں دے اور مقتدی شکوے کرے امام کے، یہ تو ہماری نمازیں برباد کرنے والی کام ہے۔ میرے ایک استاد ہیں چشتیہ شریف میں، ابھی زندہ ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کی ایک صفت دیکھی، بخاری شریف تک پڑھاتے تھے کہ کوئی امام صاحب آ کر مقتدیوں کی شکایت کرے تو وہ فوری ناراض ہو جاتے تھے، غصہ کرتے تھے، کہتے تھے یار انہوں نے تجھے اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ بنایا ہے اور تو ان کی شکایتیں کر رہا ہے، انہوں نے تجھے منبر رسول پر بٹھایا ہے، اگر کوئی ان کی غلطی ہے بھی تو اس طرح صبر کرنا جس طرح صحابہ کی غلطیوں پر حضور صبر کیا کرتے تھے اور ان کی اصلاح حضور کرتے تھے صحابہ کی، تو بھی اصلاح کر۔ یہ ان کا موقف تھا۔ ہم ایک دن سبق پڑھ رہے تھے اور ایک امام صاحب آ گئے، حضرت نے بھیجا تھا ان کو مسجد میں، 3-4 مہینے ہو گئے تھے، آئے تو پوچھا ہاں بھائی مولوی صاحب کیا حال ہے آپ کا، آپ کی مسجد کا، مقتدیوں کا؟ تو مولوی اس نے سارے مولوی بیٹھے ہیں، کہنے لگا جی بڑے کمینے بندے نے، بہت منافق لوگ نے، گھٹیا قسم کے لوگ نے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت ایسی باتیں پسند ہے، حضرت کو غصہ چڑھ گیا، اور وہ ہے بھی پٹھان برادری کے، ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ، پر سرخ ہو گیا غصے سے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ اور آ گیا مولانا سے ملنے، کہنے لگا حضرت یہ مولوی صاحب کون ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ کمینیاں دا امام ہے، یہ منافقاں دا امام ہے، یہ گھٹیا لوگاں دا امام ہے۔ بس مولوی صاحب بیچارے دا ایک رنگ آوے ایک رنگ۔ تو پھر بعد میں حضرت نے فرمایا بھائی
جن کے ساتھ رہنا ہو ان کی شکایتیں کرنا انسانوں کا کام ہے. اچھائی پہ نظر رکھو. کسی کی خطا ہے تو اللہ کے حوالے کر دو, تمہیں خطائیں بیان کرنے کی اجازت ہے. اب انہوں نے امام رکھا اور تھوڑے دنوں بعد مقتدیوں نے کہا کہ یار وہ جو ہمارے امام صاحب فوت ہوئے ہیں نا, ان کی بچی جوان ہے پہلے امام صاحب کی, اور یہ کنوارا ہے, تو کیوں نہ ان کی شادی کرا دے. اب شادی کے لیے ان سے کہا تو یہ مان گئے. اب جب وہ شادی ہوئی لڑکی سے تو لڑکی کے گلے میں جو ہار تھا یہ وہی ہار تھا جو تھیلی میں واپس کیا گیا تھا. تو حضرت نے لڑکی کو تو نہ دیکھا, وہ تک بیٹر ہار کو دیکھ رہے ہیں, حیرانگی سے ہار کو, کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے بابے کو واپس کیا تھا. تو وہ ساتھیوں نے کہا جی آپ دلہن کی بجائے ہار کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا بھائی اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ ہار گم گیا تھا مکہ میں, مجھے ملا تھا اور میں نے اس کو واپس کیا تھا, اور جو ہار کے مالک تھے وہ مجھے 500 دینار دینا چاہتے تھے, میں نے انعام بھی نہیں لیا تھا, اور وہ یہی ہار اب یہ میری نئی نویلی جو بیگم ہے دلہن ہے اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو سارے مجمع نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی وہی تو ہمارے امام تھے. کون سبحان اللہ. اور عجیب بات ہے کہ جب وہ یہ تھیلی لے کر آئے نا ہار, تو اکثر کہا کرتے تھے کاش وہ تھیلی دینے والا منڈا لب جائے تو میں انہوں اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرما دیا. اکثر کہا کرتے تھے, اور وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ان کی آج یہ خواہش پوری فرما دی. اس کو ایمان کہتے ہیں, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. جب کوئی دوستو اس دیکھو نا, میں کہتا ہوں آپ جب صبح دفتر میں جاتے ہیں, دکان پہ جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ میں کام تے جا رہے ہیں, بولو. تو جیڑا بھنگی صفائی کرنا آندا ہے وہ کی کہندا ہے؟ بولتے نہیں ہو. میں کہندا میں کام تے جا رہے ہیں, وہ دا ایک کام ہے اور ساڈا. پر اللہ کہندا ہے کوئی میرے قرآن والا کام بھی تے کر کے دکھاؤ, کوئی میرے نبی دی سنتا والا کام بھی تے کرو, اینو بھی تے کام سمجھو نا یارو. جھاڑو تو لے کے فیکٹریاں کارخانے دکان اے تے ہو گیا کم, تے دین دا کوئی کام نہیں ہے. قرآن نو اگے کس طرح پھیلانا ہے کوئی کام نہیں ہے, اصل کام یہی ہے. تو اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو شخص ایک نیک عمل لے کر آئے گا اس کے جیسی 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا. اب آپ سوچیں جی, آپ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ثواب 50 کا عطا فرما دیتا ہے. ان 50 کو اگر آپ 5 کو جماعت کے ساتھ ملائیں تو 27 نمازوں کا اور ہر میں ثواب آ رہا ہے. اب یہاں بھی حساب کرنا نا, کاروبار میں تو بڑا حساب کرتے ہو, ادھر بھی کرو. اور ایک حدیث اور سنو, مسلم شریف میں آ رہی ہے مشکات میں, من صام رمضان, جو رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعہ ستم من شوال, جو پھر 7 ہی شوال کے 6 روزے بھی رکھے, کان کصیام الدہر, یہ ایسے ہے جس نے زندگی بھر روزے کا ثواب رکھ لیا ہے. ایسے ہے جیسے زندگی بھر کے روزے رکھ لیے. 30 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 36, اور زندگی بھر روزوں کا ثواب درج ہو رہا ہے. یہ ہے اصل کام. اور ایک حدیث اور سنیں ذرا, کہہ دیں سبحان اللہ. میرے کو جیڑی دولت ہے میں وہی دینی. من قرأ حرفا من کتاب اللہ, کہو سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پر جو تم ایک حرف پڑھو گے فَلَهُ بِحَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, اللہ تمہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اگلی گل اس تو بھی کمال دی ہے, فرمایا لا اقول, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن, کہ الف لام میم ایک حرف ہے. حضور نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا توجہ, فرمایا الف حرف, الف لام میم میں الف حرف ہے, ولام حرف, اور لام بھی, یار بولتے جائیے, ومیم حرف, اور میم بھی. تو الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل گئیں. اچھا کسی نو شیطان آکھو تو کی کرے گا؟ بولتے نہیں ہو. اب آپ دیکھیں کہ شیطان کا معنی سرکش ہے,
یہ کوئی ماں بہن کی گالی. شیطان کا معنی سرکش ہے، اور آپ کسی کو کہہ لے او شیطانہ، وہ ناراض ہو جائے گا. بولو وہ. پر جب آپ قرآن میں پڑھے شیطان تو 5 حرف ہیں، شین، یا، طا، الف، نون. قرآن میں شیطان پڑھنے پر بھی رب 50 نیکی عطا فرما دیتا ہے. چلو کسی کو فرعون کہہ کے دیکھ، حالانکہ فرعون بھی کوئی گالی نہیں. عمران خان کا لقب کیا ہے؟ بولو. چلو مہنگائی خان ہی کیا چھٹو جی، اور کچھ نہیں کہنا. احتساب خان، اس کا لقب ہے وزیر اعظم. بولیے کیا لقب ہے؟ اب جو بھی یہاں اس کرسی پر بیٹھے گا کیا کہا جائے گا؟ اس وقت کے وزیر اعظم کا لقب فرعون تھا. کیا لقب تھا؟ وغیرہ اس لفظ میں کوئی برائی. پر آپ کسی کو کہہ لیں اور تو فرعون ہے، وہ لڑ پڑے گا، غصہ کرے گا. حالانکہ فرعون کا معنی وزیر اعظم. بولو فرعون کا کیا معنی ہے؟ اور وزیر اعظم کا معنی فرعون ہے. اور پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہو جانا میرا درس سن کے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی وزیر اعظم تھا اس کا لقب تھا فرعون. بولیے اس کا کیا لقب تھا جی؟ فرعون. تو آپ کسی کو فرعون کہیں وہ راضی نہیں ہوگا، اور فرعون کی تسبیح کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فضول حرکت ہے. پر قرآن میں جب آپ پڑھیں گے فرعون تو فا، را، واو، عین، افا، را، عین، واو، نون، 5 حرف ہیں. اللہ فرعون پر بھی 50 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا. اس پر لگتے آپ ہاتھ آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں سناؤ. فرمایا جب تمہاری بچہ ناظرہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو اللہ والدین کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا اپنا نامہ اعمال شروع نہیں ہوتا. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ یہ مدرسے میں رٹا لگا رہے ہیں، تو ہر حرف پہ جو 10 نیکیاں ہیں یہ اللہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج فرما رہا ہے. اس لیے یہ نہ کہا کرو میرے بچے نے پڑھ لیا ہے. پڑھ بھی لیا پھر بھی پڑھاؤ، ثواب تو ہے نا. کہو سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6616 ہے. بعض نے 6666 بھی لکھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حروف کی تعداد 3,33,671 ہے. پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں جی؟ 3,33,671. تو اب اندازہ لگائیے کہ جو پورا قرآن پڑھتا ہے تو ان حرفوں کی تعداد سے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب یہ آپ گنتے رہیے گا. جب کوئی ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اللہ 10 گنا سے بڑھا کر 10,000 نیکیوں کا ثواب کر کے یہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، اور 1000 گنا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے معاف فرما دیتا ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث آ رہی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. فرمایا جس طرح ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں بیج کا اور وہ سٹا نکلتا ہے تو ہر سٹے پر 100 دانے ہوتے ہیں. بولو ہر سٹے پر وہ سٹے کی جو شاخ ہوتی ہے اس پر 100 دانے ہوتے ہیں. بولو کتنے؟ یہ اللہ ذمہ داروں کو سمجھا رہا ہے. اب میں حاجی صاحب پہلی دفعہ جب یہ آیت پڑھی تو بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ مال تیرے راہ میں خرچ ہو رہا ہے، مثال تو کسان کی دے رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کسان مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے. جب وہ بیج پھینکتا ہے تو کہاں پھینکتا ہے؟ مٹی میں. بولو اب کوئی سیاڑا آ جائے وہ بی مٹی چ پا چھڑے آئی، وہ بی دے پلے کی چھڑے آئی نہیں، اور پھر وہ زمین کے اندر چھپا کے اوپر سے سہاگا پھیرتا ہے، اس کو بند کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ایک دانے کے بدلے پورے سٹے عطا فرماتا ہوں کہ مجھ پہ اس نے بھروسہ کیا. یہی تو ہے سورہ واقعہ میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ زراعت تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں. اللہ کسانوں سے پوچھ رہا ہے او ذمہ دارو، کسانوں یہ زراعت تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں.
اب کو کہا جی میں کر رہا ہوں تو زمین دے اندر تو کی کیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے چھپ گئے، بیج چھپتا ہے فصل اگتی ہے۔ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو تو بے شک تیرے ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ تیری نظروں سے چھپ گئے، پر تو فکر نہ کر، جس طرح بیج سے فصل عطا کرتا ہوں، یہ جو ظاہر تو خرچ کر رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ میں تجھے خزانوں کی فصلیں عطا فرماؤں گا اور تیری 7 نسلوں تک عطا فرماؤں گا۔ اس لیے اللہ نے کسان کی مثال دی ہے اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، زمین میں تو آپ کو مقرر ملے گی، پر یہ جو باہر خرچ کر رہے ہو اس کا میں جتنا چاہوں اور بھی بڑھا سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک بہت نیک آدمی تھا، وہ مر گیا، اور جب وہ فوت ہوا تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی جب اللہ تعالیٰ نے میرا حساب و کتاب فرمایا تو میرے نیک اعمال کا پلڑا بلند ہو گیا اور برے اعمال کا پلڑا جھک گیا۔ میں فکر مند تھا کہ اچانک میرے نیک اعمال کے پلڑے میں ایک تھیلی آ کر گری جس سے وزن اور بڑھ گیا، جس سے وزن کہتا ہے کہ پہلے میری گناہوں والا جو پلڑا تھا نا وہ جھک گیا اور نیکیوں والا اٹھ گیا، یعنی نیکیوں کا وزن کم تھا اور گناہوں کا وزن، پر ایک تھیلی آ کے گری، اس سے پھر میری گناہوں کا پلڑا اٹھ گیا، نیکیوں والا نیچے آ گیا۔ نیکیوں میں اللہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کے ترازوں والے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ کہتا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تھیلی کون سی ہے تو مجھ سے کہا گیا کف تراب القیتہ فی قبر مسلم۔ سننا ذرا، یہ جو تم نے ایک مٹی بھر کر مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی نا دفن کرتے ہوئے، یہ اس کا ثواب ہے جس نے تیرے نام اعمال کا وزن گناہوں سے بڑھا دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ شکور، رب العالمین شکور ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے جلدی جلدی نیک عمل کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔